معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ ہائیڈن کی حمایت میں اوباما کی تقریر، ٹرمپ پر سخت تنقید۔ انتخاب میں جو بائیڈن سے ہار گیا تو ملک چھوڑ جاؤں گا، ڈونلڈ ٹرمپ۔ آذربائیجان سے کشیدگی میں 773 آرمینیائی فوجی ہلاک۔ میکرون اسلام اور مسلمانوں پر رقیق حملوں سے باز نہیں آتے، ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے مسلمانوں سے پرانا حساب چکانے کی فکر، صدر ترکی اردوغان۔ نوٹ بندی کے دوران اکیلے سورت میں 2000 کروڑ کا گھوٹالہ۔ ملک مودی میں سانحے سے نبردآزماں ہے، راہل گاندھی۔ اب مہاراشٹر میں جانچ نہیں کر پائے گی سی بی آئی، ادھو حکومت نے لگائی روک۔ بی جے پی ممبر پارلیمنٹ کے ذاتی محافظ نے جون پور پولیس سپاہی کو کوتوالی کے سامنے پیٹا، پولیس محکمے میں مچی کھلبلی۔ دہلی فساد کے الزام میں ماخوذ 4 مسلم نوجوانوں کو ضمانت مل گئی۔ لو جہاد میں اضافے کا شوشہ چھوڑ کر ریکھا شرما نے پھر تنازع کھڑا کیا۔ صحافیوں کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی میڈیا اداروں کا مودی کے نام خط۔ اسدالدین اویسی کا یوگی آدتیہ ناتھ کو چیلنج، کہا سچے یوگی ہیں تو 24 گھنٹوں میں ثابت کریں کہ میں پاکستان کا حامی ہوں۔ راجمپیٹ پولیس نے کمپیوٹر چوروں کو گرفتار کیا، ڈی ایس پی راجمپیٹ نارائنا سوامی ریڈی۔ ضلع کڑپا میں کرونا وائرس کے مریضوں میں کمی کا رجحان جاری، آج 212 مریض مصدقہ، جملہ تعداد 50,771 ہو گئی۔ آئیں اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ ہائیڈن کی حمایت میں اوباما کی تقریر، ٹرمپ پر سخت تنقید۔ امریکا کے سابق صدر باراک اوباما نے ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے حق میں نکلنے والی ایک ریلی میں شرکت کی اور عوام سے اپنے خطاب میں صدر ٹرمپ پر سخت نکتہ چینی کی۔ انتخاب میں جو بائیڈن سے ہار گیا تو ملک چھوڑ جاؤں گا، ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ امیدواروں کی آواز بند کرنے کا آپشن غیر منصفانہ ہے۔ انہوں نے میزبان کو متعصب قرار دے دیا۔ ٹرمپ اور جو بائیڈن کا آخری مباحثہ کل ہوگا۔ آذربائیجان سے کشیدگی میں 773 آرمینیائی فوجی ہلاک۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان متنازع علاقے ناگورنو کاراباخ میں لڑائی جاری ہے اور دونوں ممالک کی جانب سے تازہ جھڑپوں کی رپورٹس دی جا رہی ہیں، جبکہ آرمینیا کی فوج کے اب تک 773 اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔ خبر ایجنسی اے پی کی رپورٹ کے مطابق آرمینیا اور آذربائیجان نے ناگورنو کاراباخ میں مزید جھڑپوں کی تصدیق کی ہے، جہاں لڑائی کو 3 ہفتے ہو چکے ہیں، جبکہ جنگ بندی کی کوششیں بھی ناکام ہو چکی ہیں۔ میکرون اسلام اور مسلمانوں پر رقیق حملوں سے باز نہیں آتے، ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے مسلمانوں سے پرانا حساب چکانے کی فکر، صدر ترکی اردوغان۔ ترکی صدر رجب طیب اردوغان نے صدر فرانس ایمانوئل میکرون کو زبردست تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کے اسلام میں اصلاحات متعارف کروانے کے مشورے کو مسترد کر دیا اور یہ بھی کہا کہ میکرون موجودہ بحرانوں کو ترکی پر تنقید کرنے کا ایک موقع تصور کرتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام پر رقیق حملے کرنے سے باز نہیں آتے۔ نوٹ بندی کے دوران اکیلے سورت میں 2000 کروڑ کا گھوٹالہ، بی جے پی لیڈر کا حیرت انگیز انکشاف۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 2016 میں نوٹ بندی کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس سے کالے دھن، بلیک منی پر روک لگائی جائے گی، لیکن اب ان کی پارٹی کے رہنما ہی نے ان کی قلعیں کھول رہے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نوٹ بندی کے دوران ہزاروں کروڑوں روپے کا گھوٹالہ ہوا تھا۔ نوٹ بندی پر بی جے پی رہنما اور سابق آئی ٹی آفیسر
پی وی ایس شرما کے اس دعوے سے کھلبلی مچ گئی ہے۔ ملک مودی میٹ سانحے سے نبردآزما ہے، راہل گاندھی۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے بدھ کے روز نریندر مودی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ہندوستان مسلسل مودی میڈ سانحے کا سامنا کر رہا ہے۔ انہوں نے کل ایک ٹویٹ کر کے مودی سرکار پر حملہ کیا کہ ہندوستان مسلسل مودی میڈ سانحے سے نبردآزما ہے۔ بھوک سے مرنے کی خبریں خاص طور پر بچوں کی دل کو دہلا دینے والی ہیں۔ جب گوداموں میں ضرورت سے زیادہ اناج موجود ہے تو حکومت اس کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ واضح رہے کہ 2 دن پہلے راہل گاندھی نے عالمی بھوک مری انڈیکس کے لیے مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اب مہاراشٹر میں جانچ نہیں کر پائے گی سی بی آئی، ادھو حکومت نے لگائی روک۔ اب سی بی آئی کو ریاست میں کسی بھی معاملے کی جانچ کے لیے پہلے مہاراشٹر حکومت سے اجازت لینی ہوگی۔ اس سے پہلے راجستھان، چھتیس گڑھ اور مغربی بنگال جیسی غیر بی جے پی حکمرانی والی ریاستیں ایسا فیصلہ کر چکی ہیں۔ بی جے پی ممبر پارلیمنٹ کے ذاتی محافظ نے جون پور پولیس سپاہی کو کوتوالی کے سامنے پیٹا، پولیس محکمے میں مچی کھلبلی۔ جون پور ضلع کے مڑیاہو کوتوالی چوراہے پر ڈیوٹی پر مامور پولیس اہلکار کو ممبر پارلیمنٹ بی جے پی سروج کے نجی نگر نے تھپڑ مار دیا۔ اس کے تھپڑ نے پولیس ملازمین میں غیظ و غضب کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔ اطلاع ملتے ہی درجنوں پولیس اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور ایم پی کی دوسری گاڑی کو روک لیا۔ کافی جدوجہد کے بعد ملزم گنر کو پولیس ساتھ لے کر کوتوالی آئی۔ دہلی فساد کے الزام میں ماخوذ 4 مسلم نوجوانوں کو ضمانت مل گئی۔ فرقہ وارانہ فسادات کے الزام میں ماخوذ کیے گئے مسلم نوجوانوں کی قانونی لڑائی میں مصروف جمعیت علماء ہند نے بدھ کو 4 نوجوانوں کی ضمانت کی درخواست منظور ہونے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے قانونی لڑائی جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر دفتر سے جاری تفصیل کے مطابق جمعیت کی کوششوں سے دہلی فساد میں ماخوذ کیے گئے مسلم نوجوانوں کی ضمانت کی عرضیوں کی منظوری کا سلسلہ جاری ہے۔ صحافیوں کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی میڈیا اداروں کا مودی کے نام خط۔ بین الاقوامی میڈیا اداروں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے نام ایک مشترکہ خط لکھ کر حکومت سے ایسے اقدامات کرنے کو کہا جس سے صحافی بلا خوف و خطر اپنے پیشہ وارانہ فرائض انجام دے سکیں۔ اسدالدین اویسی کا یوگی آدتیہ ناتھ کو چیلنج، کہا سچے یوگی ہیں تو 24 گھنٹوں میں ثابت کریں کہ میں پاکستان کا حامی ہوں۔ یوگی آدتیہ ناتھ کو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ 24 گھنٹے کے اندر اگر وہ واقعی میں یوگی ہیں اور اتر پردیش کے مکھیہ منتری ہیں تو پروف دکھائیں۔ ہاں، یوگی کو دولے بھائی ہر رات میں خواب میں آتے ہیں، بہت پریشان رہتے ہیں ہمارا نام سن کے، ہمارے پورے محنت اور کارناموں کو دیکھ کر، مگر بہار جا کر بھی یوگی دولے بھائی کا نام لے رہے ہیں۔ پاکستان اور اویسی، کیا یوگی کو نہیں معلوم کہ پاکستان کو ہم نے جا کر وہاں پر ہم نے پاکستان میں بھارت کے بارے میں بتایا تھا، بھارت کی جمہوریت کے بارے میں بتایا تھا، مگر یہ یوگی کا فرسٹریشن ہے۔ یوگی میں ہمت نہیں ہے کہ ہاتھرس میں ایک دلت لڑکی کا انتم سنسکار اس کے ماں باپ کو سامنے کھڑا کر نہیں کیا گیا، تو آج یوگی بات کر رہے ہیں اویسی کی۔ کیا یوگی ہمت ہے ہاتھرس کو جا کر ان ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی؟ الیکشن ہو رہا ہے بہار کا اور پاکستان، ارے ہم نہیں نام لیتے پاکستان کا، تو ان کی یہ خواب میں بھی پاکستان، دن میں بھی پاکستان، زبان پہ بھی ان کے پاکستانی ہے۔ تو یہ ان کی عادت ہے، بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے، اسی لیے یہ بکتے رہتے ہیں اور اس کو کچھ بھی نہیں ہے۔ سر، مدھیہ پردیش کی ایک منتری ہیں اوشا ٹھاکر، انہوں نے بولا کہ مدرسہ جو ہے وہ ٹیررزم کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اس پر کیا کہنا؟ تو پھر آپ کے پردھان منتری، دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی ہر سال 120 کروڑ روپے مدرسہ ماڈرنائزیشن کے کیوں دے رہے ہیں؟ بند کرائیے نا اس کو پہلے۔
120 करोड़ रुपए देते हैं, उत्तर प्रदेश में मदरसों को मिलता है, बिहार में मिलता है, तो बंद कराइए ना इसको। क्यों दुगलापन करते हैं? और मदरसों में कितने पढ़ते हैं मुसलमान? चलिए मदरसे अगर आपकी बात है तो स्कूल खोलिए ना मुसलमानों के लिए, स्कूल खोल के दिखाइए। स्कूल नहीं खोलेंगे, मुस्लिम इलाकों में पुलिस स्टेशन खोलेंगे, अस्पताल की जगह शराब खाने खोलेंगे, और आप कहेंगे टेररिज्म। अरे ये बीजेपी तो देश की आजादी में इनका कोई रोल नहीं था। यही मदरसों से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा इशू किया गया था। देश की लड़ाई में महात्मा गांधी, नेहरू और के साथ खड़े वाले यही मदरसे के उलेमा थे। इनको देश की तारीख ही नहीं मालूम, इसीलिए सिर्फ नफरत पैदा करना मुसलमानों के ताल्लुक से ये इनका मिशन है। सर, एक इंटरव्यू में कहा कि आरजेडी और कांग्रेस बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे। बिल्कुल, इसलिए कि 2019 के चुनाव देख लीजिए आप। 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में बिहार के 40 लोकसभा सीट में आपने सिर्फ एक जीती, किशनगंज, वो भी। राजमपेट पुलिस ने कंप्यूटर चोरों को गिरफ्तार किया। डीएसपी राजमपेट नारायण स्वामी रेड्डी। रियासत आंध्र प्रदेश ज़िला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, आज राजमपेट में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डीएसपी राजमपेट ने कहा कि राजमपेट के मन्नूर में वाक़े एक गवर्नमेंट हाई स्कूल में 15 अक्टूबर को कंप्यूटर चोरी होने की शिकायत मौसूल हुई। एसआई मन्नूर एसके रोशन ने इस सिलसिले में तफ्तीश शुरू की। आज इंस्पेक्टर रूरल राजमपेट नरेंद्र रेड्डी के साथ मिलकर राजमपेट के हरमनपल्ली सब एडिशन के करीब 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से चोरी हुए 6 कंप्यूटरों को जब्त कर लिया गया। जिला कड़पा में कोरोना वायरस के मरीजों में कमी का रुझान जारी। आज 212 मरीज मुसद्दिका, जुमला तादाद 50,771 हो गई। ज़िला कड़पा में ज़िंदगी मामूल पर आती जा रही है। कोरोना वायरस के मामलों में भी वाज़ेह कमी हो रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 212 मरीज़ मुस्बत पाए गए हैं, जिससे जुमला तादाद 50,771 हो चुकी है। आज 219 मरीज़ मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। ताहाल 44,241 मरीज़ मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। आज तक 492 मरीज़ों की मौत वाक़ई हुई है। ज़िला में इस वबा से मरने वालों की तादाद काफ़ी कम है। इसके बावजूद ज़िला इंतज़ामिया ने एहतियाती तदाबीर पर शऊर बेदारी कर रहे हैं। महकमा पुलिस की जानिब से बग़ैर मास्क के बाहर निकलने वालों के खिलाफ मुहिम चला रखी है। ज़िला एसपी कड़पा KKN अनबुराजन के अहकामात के तहत ज़िला भर के पुलिस स्टेशनों के हुदूद में बग़ैर मास्क के बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। आज बग़ैर मास्क के बाहर निकलने वाले 173 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 57,381 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। अनबुराजन ने लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ इंतबाह देते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के इंसदाद में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। बने रहें आने वाली ताज़ा तरीन खबरों के साथ। अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज़ टीम को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बखैर। कफस तुम खासुल खास हो, आम नहीं, तुम सारे घर की इज्जत हो, तुम हाकिम हो महकूम नहीं। ये लौह कलम तुम ही से है, तुम ही तकदीर बदलते हो, तुम ही हो मोहम्मद की उम्मत, ना झुकते हो ना डरते हो, तुम ही हो मोहम्मद की उम्मत, ना झुकते हो ना डरते हो। कफस तुम खासुल खास हो, आम नहीं, तुम सारे घर की इज्जत हो, तुम हाकिम हो महकूम नहीं। ये लौह कलम तुम ही से है, तुम ही तकदीर बदलते हो, तुम ही हो मोहम्मद की उम्मत, ना झुकते हो ना डरते हो, तुम ही हो